جس پہ ہم عمل کی جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تعالى في مقام آخر يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قال الله تعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقیدت ذوق شوق کے ساتھ درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے جان آمنہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام حضور قبلہ سید اشتیاق احمد شاہ صاحب دامت برکات العالیہ و معزز سادات کرام و صوفیاء کرام و سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم درود محل میں روحانی تربیتی اسلامی نشست ہفتہ وار کے اندر ہم حاضر ہیں۔ یہ درود محل ہے جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں محل صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ اور یقین فرمائیں چشتی صاحب کا کلام انہوں نے پڑھا میری آنکھوں کا وضو ہو گیا، محبت سے انہوں نے پڑھا۔ یقین فرمائیں بعض کلام اثر کر لیتے ہیں، کیوں نہ ہو جب محل بھی ایسا ہو کہ جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا بات۔ محل صلاۃ کہتے ہیں جہاں ہر ٹائم اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے، اس کو محل صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ ہمیں شاہ صاحب کا یقین فرمائیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے کتنا کوشش اور جد و جہد فرماتے ہیں۔ اللہ ان کو عمر خضری نصیب فرمائے۔ یہاں آ کر حقیقت ہے کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں اور سٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جب میں آتا ہوں آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ مجھے تو دل سکون ملتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ محفل ایسی ہے ریاکاری سے پاک ہے، دکھلاوے سے پاک ہے، شہرت سے پاک ہے، اور کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہر جمعہ المبارک پر نئے نئے پھول کھلتے ہیں، سبحان اللہ۔ نعت خواں بڑی محبت سے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ریاکاری، اخلاص کے ساتھ حضور کی محبت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور علماء تشریف لاتے ہیں۔ ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، بڑے بڑے جلیل علماء آتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ رب العزت ایسے پیر و مرشد ہم سب کو معاشرے میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج کا موضوع قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا، موضوع یہ ہے اطاعت رسول اور مرشد حق کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اطاعت رسول اور مرشد حق، سبحان۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ہم اس کو صلہ کیا دیتے ہیں؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، ہم اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ داخل ہوگا
ایسی باغات میں، ایسی جنت میں تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اپنے رسول کی اطاعت کر لی، اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، میں بڑا کامیاب ہو گیا، میں نے کوٹھی بنا لی، بڑا کامیاب ہو گیا، میری نوکری لگ گئی، میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ میرا رب فرماتا ہے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کر لو۔ سبحان اللہ، جس نے حضور کی اطاعت فرما لی، ذالک الفوز العظیم۔ آئیے قرآن کی ایک اور جگہ پر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اے دنیا میں آنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے واقعی اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو فرمایا اس کا علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، پھر صلہ دوں گا، میں ساری کائنات کا رب ہو کر تم سے پیار کروں گا، ساری کائنات کا رب ہو کر تم سے پیار کروں گا۔ یحببکم اللہ، میں رب ہو کر تم سے پیار کروں گا، پھر ساری کائنات کا خالق مالک رب ہو کر کہوں گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی تو میرے پیارے بندے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو گیا اور یہ بندے اپنے رب پر راضی ہو گئے۔ مرشد حق کی پہچان یہ ہے، مرشد حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور کی اداؤں کے نقش کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک حضور سرور کائنات کی اطاعت اور پیروی کی لذت دنیا کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ لو، جنت کی نعمتیں اخروی نعمتیں ایک طرف رکھ دو، جو حضور کی اطاعت اور پیروی کی چاشنی، جو لذت، جو مٹھاس ہے، ساری دنیا کائنات کی نعمتیں مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ یوں تو نہیں بنے نا مجدد الف ثانی، ساری زندگی حضور کی اطاعت کے اندر گزاری، ساری زندگی حضور کی پیروی کے اندر، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزاری۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس حضور کی مطلقاً پیروی کی جائے، خواہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، خواہ تمہاری ذہن میں اس کی مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس حضور کی پیروی اس لیے کرے کہ حضور نے یہ کام کیا ہے۔ ارے دیکھیے تو صحیح اسلاف کا ذرا جذبہ دیکھیے۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں خواہ تمہیں اس کی افادت سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، بس وہ کام اس لیے کرتے جائیں کہ اللہ کے نبی نے کام کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام کے اوپر میدان کے اندر گئے اور ایسے آپ نے گول دائرہ لگایا، گول دائرہ لگا کر اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی پر سوار ہو کر ارد گرد چکر لگانے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا مجھے اس کی خبر نہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دن میرے نبی نے ایسے کیا تھا، میں تو حضور کی اداؤں کو ادا کر رہا، میں تو حضور کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں کہ حضور نے کیوں کیا تھا، کس لیے کیا تھا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ دوستو حضور کی اطاعت کو اپنا لو۔ اس وقت تک کوئی بندہ پیر نہیں بن سکتا، اس وقت تک کوئی بندہ مرشد حق نہیں بن سکتا جب تک وہ حضور کی اطاعت کے اندر زندگی بسر نہ کرے، حضور کی پیروی کے اندر۔ یہ تو جب قیامت کا دن ہوگا پتہ چلے گا، اس وقت ہم کفے افسوس کریں گے۔ آج یہ قرآن ہے، پارہ نمبر 22 ہے اور سورۃ احزاب ہے۔ میرا رب کیا فرماتا ہے جب کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم، چہروں کے بل، منہ کے بل، اس وقت جب ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اس وقت
وقت کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اپنے نبی کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کی ہوگی، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، کاش ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہی جذبہ صحابہ کرام کے اندر کھول کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، لما استوا علی المنبر، میرے نبی منبر پر تشریف فرما ہوئے، جب منبر پر تشریف فرما ہوئے صحابہ کرام ایسے کھڑے تھے، میرے آقا دو جہاں منبر پر جب بیٹھ گئے تو میرے آقا دو جہاں نے فرمایا اجلسوا یا صحابہ، اے صحابہ بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے کے درمیان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی فرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کو میرے آقا دو جہاں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے درمیان میں چوکٹ کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، آدھا قدم آگے ہے آدھا قدم پیچھے ہے، درمیان کے اندر بیٹھے۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود تمہیں کیا ہوا، تم وہاں دروازے میں درمیان میں بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرمایا نا اجلسوا بیٹھ جاؤ، اس وقت میرا ایک قدم آگے تھا ایک قدم پیچھے تھا، بس جیسے ہی آپ کی آواز آئی میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا تاکہ آپ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے ابھی فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک قدم اندر تھا ایک قدم باہر تھا، اسی جگہ پر بیٹھ گئے تاکہ نبی کی تعمیل حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایران کے بادشاہ کی خدمت کے اندر کسرا بادشاہ ہے، اس کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا جب وقت آیا تو درباری نے کہا کہ حضرت آپ کا جو لباس ہے نا یہ بادشاہی دربار کے لائق نہیں، اس کو اتار دو۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بادشاہ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ کیا بات ہے یار، کتنا جذبہ ہے یار اطاعت رسول کا۔ فرمایا مجھے شوق نہیں ہے، بھاڑ میں جائے تمہارے بادشاہ کی ملاقات، میں لباس نہیں اتاروں گا، تبدیل نہیں کروں گا، چونکہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی لباس پہنا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اسی لباس کے پاس اندر تشریف لے۔ آج ذرا اپنا لباس بھی تو دیکھ، جب تو رب کی بارگاہ میں آتا ہے تیرا لباس کیسا ہے یار؟ ہاں جی، تیرا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ذرا ہم اپنی سیرت میں غور فرمائیں، اپنے کردار پر غور کریں، آپ کا حلیہ کیسا ہے، میرا حلیہ کیسا ہے، میرا لباس کیسا ہے۔ ذرا وہ صحابہ کرام کی سیرت کو تو دیکھ، فرماتے ہیں بادشاہ ہے بادشاہ ہے بھاڑ کے اندر، میں اس کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس جو حضور نے ہمیں فرمایا اس کو نہیں اتاروں گا۔ اندر تشریف لے گئے، کھانے کے لیے میزیں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، کھاتے کھاتے ہوئے اتفاقاً آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا۔ جب زمین پر لقمہ گر گیا تو آپ نے اس کو اٹھانے کا ارادہ کیا، ساتھ والے نے کہا ارے یہ کیا کر رہا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے، بڑے بڑے وزراء بیٹھے، کیا کہیں گے، نیچے سے لقمہ گر گیا، اس کو اٹھا کر صاف کر رہا ہے۔ آپ نے کیسا سونا جواب دیا، اس کو دل و نفس پر لکھ لیں اور دل و دماغ کی تختی پر لکھ لیں، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ خدا کی قسم آپ نے جواب دیا اترکت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے وقوفوں اور احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ اندازہ فرمائیں کتنا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر۔ اللہ اکبر۔ بحرین سے ایک صحابی چلے، بحرین سے چلتے چلتے ہوئے ایک صحابی حضور کو ملنے کے لیے آیا۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اس نے ارادہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات ہو جائے اور 10 کچھ کروں. بس اس نے اپنے ہاتھ جب بڑھائے تو میرے آقا دو جہاں سرور کائنات وسلم نے اس کے ہاتھ کی انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھی. کریم آقا دو جہاں نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا, پھر ادھر سے آیا, پھر آقا دو جہاں نے ادھر سے چہرہ پھیر لیا. ان کے دل کے اندر حضور کی محبت تھی کہ آقا ناراض ہو گئے تو کچھ نہیں رہے, ہمارے رہنما ناراض ہو گئے, کریم آقا دو جہاں ناراض ہو گئے تو کچھ نہیں بچے گا. فوراً صحابہ کرام سے پوچھتا ہے یہ حال بتاؤ تو صحیح کہ کریم آقا دو جہاں آپ ناراض ہیں, چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں, مجھ سے کون سی غلطی ہوگی؟ کسی صاحب نے کہا وہ جو تیری انگل کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے کریم آقا دو جہاں اس کو ناپسند کرتے ہیں. خدا کی قسم جب اس نے یہ سنا کہ میرے کریم آقا دو جہاں نے سونے کو حرام قرار دیا اور اس کو ناپسند فرماتے ہیں, اس نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر پھینک دی. حضور کی بارگاہ کے اندر آیا, میرے نبی کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا. باتیں ہوتی رہی, پیار بھری باتیں ہوتی رہی, گفتگو ہوتی رہی, اور اس کے بعد جب محفل برخاست ہوئی, محفل جب نشست برخاست ہوئی, کسی نے کہا وہ انگوٹھی پڑی ہے سونے کی, اٹھا کر ماں کو دے دینا, بیوی کو دے دینا, اپنے اپنے کام کے اندر اس کو صرف کر دینا. اس نے کہا واللہ کہ لا آخذ, خدا کی قسم جس چیز کو میرے نبی نے ناپسند کیا ہے میں نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا. کیا بات ہے یار. اس نے کہا اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا, اللہ کے نبی نے جس چیز کو ناپسند فرمایا تم کہتے اٹھانا, میں تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہی جذبہ ہمارے اندر بھی تو ہونا چاہیے نا, یہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا کہ جہاں ایک انصاری کا گنبد نما ایک مکان تھا, بہت بڑا مکان تھا. اس کی جو وجہ سے دوسرے صحابہ کرام کے گھروں میں تکلیف ہوتی تھی, ہوا رک جاتی تھی, سمجھ آئی, ہوا رک جاتی تھی اور سایہ رک جاتا تھا, دھوپ رک جاتی تھی. تو گنبد نما اونچا مکان بنا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا کس کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں انصاری کا ہے. میرے حق دو جہاں نے اس کو ناپسند فرمایا. کسی صحابی نے چپکے سے اس کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے تیرے مکان کو ناپسند کیا ہے. اللہ کے نبی نے تیرے مکان کو ناپسند کیا ہے. بس اس کے کان میں جب یہ آواز پہنچی تو سن لیجیے, وہ صحابی اسی وقت کدال اٹھا کر سارے مکان کو مسمار کر دیا. ایک دو دن کے بعد میرے نبی کا وہاں سے گزر ہوا, فرمایا اتنا بڑا مکان تھا وہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ نے ناپسند فرمایا ہے, جو چیز آپ کو ناپسند ہو میں نے اس کو مٹا دیا ہے. یار ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا, کون سی چیز آپ کی اور ہماری اللہ کے نبی کو پسند ہے. آپ اپنا لباس دیکھیں, وضاحت دیکھیں, گفتار دیکھیں, رفتار دیکھیں, ذرا غور کریں کون سی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے, اس کے نبی کو پسند ہے, اور کون سی چیز ہے جو اللہ پر جو ناپسند ہے. ذرا غور کریں. باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا, ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. لوگوں نے کہا حضور خربوزہ کیوں نہیں تناول فرماتے؟ فرمایا مجھے معلوم ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, میں اس لیے نہیں کھاتا, مجھے خبر نہیں کہ آقا دو جہاں نے کیسے کاٹ کر کھایا. یہ ہے اولیاء, یہ ہے مرشد حق, یہ ہے ولی, یہ ہے پیر, جن کی ایک ایک ادا کیا بات ہے, جن کی ایک ایک ادا سنت. مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیسے کاٹ کر کھایا ہے, کہیں میں اس کو کاٹوں تو حضور کے طریقے کی مخالفت نہ ہو جائے. اللہ, ایک بزرگ مسجد کے اندر تشریف لائے نماز پڑھنے کے, مرشد حق تھے. کون تھے؟ مرشد حق تھے. وہ تشریف لائے مسجد کے اندر, اتفاق سے غلطی سے وضو کرتے ہوئے ایک سنت چھوٹ گئی. اس مرشد حق سے ایک سنت چھوٹ گئی. اللہ اکبر. جب رات کو سوئے تو خواب کے عالم میں میرے نبی کا دیدار ہوا, اور میرے آقا دو جان نے تنبیہ فرمائی,
فرمایا اے میرے مجھ سے محبت کرنے والے میرے امتی، اے مرشد حق یہ بتاؤ کب سے میری سنت کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے؟ بس تنبیہ جب ملی تو ان بزرگوں نے، اس مرشد حق نے اس ایک سنت کو ازالہ کرنے کے لیے 5 سال تک روزانہ ہر رات 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ ایک سنت چھوٹی ہے، اس کے ازالے کے لیے 5 سال تک 100 رکعت نماز۔ صحابہ کرام کو جب بھی پریشانی آتی تھی تو دیکھتے کہیں ہم سے سنت تو نہیں چھوٹ گئی۔ گھر میں پریشانی آتی، کسی غزوے میں پریشانی آتی، کسی مارکا کے اندر پریشانی آتی، کسی محفل میں پریشانی آتی، کسی مجلس کے اندر پریشانی آتی، وہ غور کرتے، تفکر کرتے کہیں ہم سے آقا دو جہاں کی سنت تو نہیں چھوٹ گئی۔ ایک غزوے کے اندر صحابہ کرام، غزوہ فتح نہیں ہو رہا تھا، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو غور کیا بیٹھے کہ کہیں ہم سے حضور کی سنت تو نہیں چھوٹ گئی۔ پھر غور کیا، جب فکر کیا تو پتہ چلا کہ ہم حملہ کرنے میں جلدی کرتے ہوئے جب ہم نے وضو کیا تو وضو کرتے ہوئے وہ مسواک والی سنت چھوٹ گئی ہے۔ وضو کرتے ہوئے مسواک والی سنت چھوٹ گئی ہے۔ پھر انہوں نے تلواروں کے ساتھ اپنے درختوں سے ٹہنیاں کاٹی اور مسواک بنائے۔ ایک کافر کا جاسوس دیکھ رہا تھا کہ وہ مسلمان دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، جا کر کفار کو کہہ دیا اب مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، کچا کچا چبا کر کھائیں گے۔ اللہ نے اس سنت کی برکت سے ان مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ان کافروں کے دلوں کے اندر اتنا ڈالا، جب اس مرتبہ سنت ادا کر کے حملہ کیا اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ مرشد حق کی پہچان یہی ہے کہ وہ حضور کی اطاعت میں مر مٹتا ہے، سمجھ آ گئی۔ اور ویسے قبلہ شاہ صاحب نے آپ کی نصیحت کے لیے پہلی مقدمہ آپ کا تمہید پر بیان فرما دی کہ مرشد برحق حدیث کی روشنی میں اس کی علامت، اس کی پہچان یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ۔ کیا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ مرشد حق ولی کامل کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا تم چہرہ دیکھو، سبحان اللہ، کیا؟ جب ان کا تم چہرہ دیکھو، جب ان کی محفل میں جاؤ، جب ان کی مجلس میں جاؤ، جب ان کی صحبت میں جاؤ، تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ بولیے جب آپ درود محل میں آتے ہیں سچ سے بتائیں، کچھ آپ سب خوشامد نہیں کرتے، سچ بتائیں کہ جب آپ درود محفل میں، درود محل کی محفل میں آتے ہیں تو بھئی یہ جتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہتے ہیں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے حقیقت ہے، مجھے تو ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب ان کی محفل میں جاؤ، جب ان کی مجلس میں جاؤ، جب ان سے ملاقات کرو تو ان کی محفل اور مجلس میں بیٹھتے ہوئے دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی یاد آئے۔ دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت کی تمہیں یاد آئے، اور جب ان کے چہرے کو دیکھو، ان کی سیرت دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کی سیرت، ان کا کردار دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے تو سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اللہ کا ولی ہے۔ آئیے اب تھوڑی سی پہچان حضور غوث اعظم نے جو کروائی ہے نا مرشد حق کی، وہ ان کی زبانی سنتے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی آپ 11ویں شریف دیتے دیتے تھکتے نہیں، ٹھیک ہے نا، جن کی آپ 11ویں شریف دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ بزرگوں سے محبت سلامت رکھے، قیامت کے دن کام آئے۔ حقیقت میرے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، تم اتنا جھگڑا نہیں کرو گے جتنی اللہ والے تمہارے بارے میں جھگڑا کریں۔ ما انتم اشد مناقشۃ، یہ الفاظ ہیں، ما انتم اشد مناقشۃ، تم قیامت کے دن اللہ کے حضور اتنا تکرار نہیں کرو گے جتنی اللہ والے تمہارے مغفرت اور تمہاری شفاعت کے لیے تکرار کریں گے۔ ما انتم اشد مناقشۃ، عرض کریں گے باری تعالیٰ یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ویحجون معنا، ہمارے ساتھ حج اور عمرے پہ جایا کرتے تھے، کیا؟ وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، وَيَصُلُّونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ درود محل کی محفل میں آیا کرتے تھے۔ سبحان یا اللہ، کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں،
اللہ فرمائے گا اذهبوا چلے جاؤ من عرفہم جن جن کو تم پہچانتے ہو ان کو پہچانتے جاؤ اور جنت کے اندر داخل کرتے جاؤ. ادھر اللہ فرمائے گا جہنم کی آگ سن لے باقی سارے جسم کو جلاتے رہنا ہے لیکن چہرے کو سلامت رکھنا ہے. میرا نیک بندہ آئے گا پہچان کر کے جنت میں لے جائے گا. ان کے نچلے دھڑ کو جلاتے رہنا ہے, کالے کرنا ہے, جو کرنا ہے کر لینا, سیاہ کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے کرتے رہنا, لیکن ان کے چہرے کو سلامت رکھنا. میرے نیک بندے آئیں گے جہنم کے کنارے پر, ان کو پہچان کر 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 کے وہ جنت میں لے جائیں گے. حدیث ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی مرشد برحق میں سے وہ بیان فرماتے ہیں ولایت کا وہی حقدار ہوتا ہے. کیا ولایت کا وہی حقدار ہوتا ہے, وہی مرشد برحق ہے جس میں 12 خوبیاں پائی جائیں. کتنے بولیے؟ بس آج کا سبق خلاصہ یہی کہ 12 خوبیاں جس میں پائی جائیں, 12 علامات پائی جائیں, وہ مرشد برحق ہے. پوچھا گیا حضور بتلائی اس کی وضاحت. فرمایا 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی پائی جائیں. 2 صفتیں بولیے اللہ کی 2 صفتوں کا مظہر ہو. پوچھا گیا حضور وہ کون کون سی صفتیں؟ فرمایا صفت ستار کا بھی مظہر ہو, صفت غفار کا بھی مظہر ہو. صفت ستار کا بھی مظہر ہو اور صفت غفار کا بھی مظہر ہو. ہر شخص کے عیب دیکھے لیکن کسی کی عیب کی پردہ دری نہ کرے, پردہ ڈالے. یہ پہلی مرشد برحق کی پہچان ہے. ہر ایک کی عیب دیکھے لیکن کسی کی عیب کی پردہ دری نہ کرے. یہ صفت ستار ہے. تیرا رب بھی تو تیرے روزانہ عیب دیکھتا ہے. کبھی اس نے کسی کو بتایا کتنے ہیں صبح سے لے کر شام تک تیرے اندر گناہ, تیرے اندر عیب, میرے اندر عیب. کبھی میرے رب العالمین نے کسی کو عیب نہیں بتایا کیونکہ وہ ستار ہے. جو مرشد حق ہوتا ہے وہ اللہ کی اس صفت کا مظہر ہے. اور دوسرا فرمایا صفت غفار. بولیے صفت غفار. صفت غفار کا بھی مظہر ہو. صفت غفار کا مطلب یہ ہے کہ مریدوں سے اگر بہت سی غلطیاں بھی ہوتی جائیں تو ہر ایک کو معاف کرنے والا ہوتا, ہر ایک کو معاف کرنے والا ہوتا, درگزر کرنے والا ہے. اللہ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں بڑے بڑے غزوات میں شامل ہوا, احد کے اندر بھی, حنین کے اندر بھی, بدر کے اندر بھی, ساری غزوات کے اندر عبادات بھی کی ہیں, تہجد بھی پڑھی ہیں, نوافل بھی پڑھے ہیں, مگر خدا کی قسم میری مغفرت اور بخشش اس وجہ سے نہیں ہوئی. وہ صحابی فرماتے میں نے حضور کی صحبت بھی اختیار کی, غزوات میں بھی شامل ہوا, کوئی غزوہ نہیں چھوڑا, راتوں کو اٹھ کر بھی قیام کیا, لیکن وہ بیان کر رہے ہیں کہ میری مغفرت اور بخشش اس لیے ہوئی کہ جو بھی مجھ سے زیادتی کرتا میں اس کو معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. جو بھی شخص دنیا کے اندر مجھ سے زیادتی کرتا ہے, یہ میرے اندر خوبی تھی, میرے اندر یہ وصف تھی, اللہ کو یہ پسند آئی, اللہ نے اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی. یار غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, آپ بھی معاف کرنے والے بن جائیں نا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا شیوا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں, تم بھی پسند کرو. تو 2 صفتیں یہ پائی جائیں اور 2 صفتیں میرے کریم آقا دو جہاں کی پائی جائیں. سبحان اللہ. کہ وہ رحم دل بھی ہو. کیا مرشد حق وہ ہوتا ہے جو رحم دل بھی ہو اور شفقت کرنے والا بھی ہو, ہر ایک کے دکھڑے سننے والا. سیدھا سا لفظ کے اندر ہے, ہر ایک کے دکھڑے سنائے, ہر ایک کے دکھڑے. جو پیر اور مرشد کسی کے دکھڑے کو سمجھتا نہیں وہ پیر کسی. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. سمجھ آ رہی؟ جو مرشد ہو کر اپنے مریدوں کو, اپنے ساتھیوں کے, سنگیوں کے اگر دکھڑے نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کا مداوع کرتا ہے تو وہ مرشد کس چیز کا؟ مرشد وہی ہوتا ہے کہ جو ہر ایک کے دکھڑے سنے اور دکھڑے سن کر اس کا علاج کرے. جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تو اس کا کام صرف نظرانہ بٹورنا نہیں ہوتا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پر مجھے واقعہ یاد آ گیا حضرت کہ آپ کی رہائش گاہ کے اوپر ایک پیر صاحب تشریف لے آئے. ایک پیر صاحب جب تشریف لے آئے تو ایک مرید کو جب پتہ چلا کہ بھی پیر صاحب تشریف لائے, ادھر میری طرف
تو وہ چلتے چلتے ہوئے بیچارہ کرایہ بھی اپنے کسی سے ادھار لے کر چلتے چلتے ہوئے وہاں آیا. اللہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ، میں بیان کر رہا تھا کہ پیر و مرشد کہتے کسی ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، یہی سن رہے ہیں نا آپ. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ کے اوپر جب وہ تشریف لائے ان کے پیر و مرشد، تو ایک مرید نے بیچارہ کرایہ ادھار لے کر کسی سے اپنے پیر و مرشد کے دیدار کے لیے جب وہاں تشریف لے گئے، اللہ پر اپنا دکھڑا سنایا. اپنا دکھڑا عرض کرنے لگا، حضور میں پورے 1000 کا مقروض ہوں، اپنی بیٹی کی شادی بھی کر لی، 1000 روپے کا مقروض ہوں، حضور دعا فرمائی. پیر صاحب نے دعا فرمائی. دعا فرمانے سے پہلے اس نے 200 روپیہ نذرانہ پیش کیا، جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے. 200 روپیہ کا نذرانہ پیش. 200 روپے اس وقت بڑی تھی اور 1000 روپیہ کی بہت بڑی ویلیو تھی. اللہ اکبر. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر منفرد مسکرانے لگے. آپ مسکرانے لگے، تبسم فرمایا. تو پیر و مرشد صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ مسکراتے کیوں؟ فرماتے آپ کی دعا کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کی دعا کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. جب تک اس نے دعا نہیں منگوائی تھی وہ 1000 کا مقروض تھا، آپ سے جب دعا منگوائی 1200 کا مقروض ہو گیا. ایسے بھی پیر ہو گئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس پیر کی تربیت فرما رہے ہیں. ارے تمہیں دکھڑا تو سنا رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ حضور میں نے بچی کی شادی کرنی، 1000 روپے کا بھی مقروض ہوں. تو الٹا آپ نے 200 روپیہ نذرانہ لے کر جیب کے اندر ڈال دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ عطا کرتے. یہ ہے پیر و مرشد کی پہچان. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحم دل ہو، ہر ایک کے دکھڑے سننے والا ہو. صرف دکھڑے سن نہ دے بلکہ سن کر اس کا علاج بھی کرے. اور فرماتے ہیں کہ یہ کتنے خوبیاں ہوگی؟ 4. اور دوسری 2 خوبیاں حضرت ابو بکر صدیق کی پائی جائیں. ایک سچا بھی ہو، کیا ہو بولی؟ صدق و وفا کا مظہر ہو. صدق و وفا کا مظہر ہو، سچ بولنے والا بھی ہو اور ساتھ ساتھ وفا کرنے والا بھی ہو. صدیق صدقوں پیا صدقے وارے، دے دی گواہی اج دونی غارے، توڑے ڈنگ زہر دا پیا نانگ مارے، صدیق پیارے کھری نہ چڑائی. صدیق صدقوں پیا صدقے وارے، دے دی گواہی اج دونی غارے، توڑے ڈنگ زہر دا پیا نانگ مارے، صدیق پیارے کھری نہ چڑائی. سبحان. صدق و وفا کا مظہر ہو. اور 2 خوبیاں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی پائی جائیں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والا ہو. صرف نذرانہ دینا وصول نہ کرے بلکہ امر بالمعروف، نماز کا بھی کہے، روزے کا بھی کہے، حج کا بھی کہے، شرعی مسائل بھی بتائے. جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے کیا یاد ہر جمعہ یہ آپ کے لیے اہتمام کرتے ہیں. سبحان. یہ ہے پیر و مرشد کی پہچان. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والا ہو. اور فرمایا دوسری خوبی حضرت عمر کی حق گو بھی ہو. کیا ہو؟ حق گو بھی ہو. اور 2 خوبیاں حضرت عثمان کی پائی جائیں. سبحان. 2 خوبیاں حضرت عثمان کی پائی جائیں. پوچھنے لگے حضور وہ کون سی 2 خوبیاں؟ فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلانے والا. سبحان. مسکینوں کو کھانا کھلانے، سنگیوں کو کھانا کھلانے والا. اور یہ انداز نہ ہو کہ میں آؤں گا تو تم کتنا بکرا کھلاؤ گے اور جب تم آؤ گے تو کتنا نذرانہ لے کر آؤ گے. ایسا نہ ہو. جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے حقیقت میں یہ تربیت ہے. آپ لوگوں کو پہچان دلوا رہے ہیں، آنکھیں دے رہے ہیں کہ خدا را تو معاشرے کے اندر جیلی پیروں کے پیچھے نہ لگے. ہاں جی. اس لیے انہوں نے مجھے موضوع کا حکم دیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر 100 روپے دینے والا غریب مرید ہے تو اور اتھے بیٹھ کے یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھ
غصہ ہوتا ہے. اور جو نذرانہ بہت دینے والا جس کے ہاتھ میں شاپر ہو تو پیر صاحب آگے اٹھ نہیں سکتے. جب دیکھتے ہیں کہ بھی 1000 والا بہت لفافے والا کار پر آیا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. بلکہ دروازے ایسے ایسے بنے ہوتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑے بڑے درباروں پر میں گیا ہوں. حقیقت ہے میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, کیونکہ مرشد وہی ہوتا ہے جو پردہ دری کرنے والا نہ ہو. سمجھ آ رہا ہے. 2 خوبیاں حضرت عثمان کی پہ جائیں, مسکینوں کو کھانا کھلانے والا. سبحان اللہ. رات کے 12 بجے بھی جائیں تو ماتھے پہ شکن نہیں آتا, ماتھے پہ شکن نہ آئے بلکہ اٹھا کر کے تازہ کھانا پکا دو. واہ واہ واہ. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت کے اندر حضرت کچھ مہمان, اس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی, آپ کی خدمت کے اندر کچھ مہمان رات کے 12 بجے آئے اور آپ نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں کو اٹھایا, فرمایا اٹھو مہمان آئے ہیں, باسی کھانا نہیں ابھی تازہ کھانا پکا کر. سبحان اللہ. رات کے 12 بجے, اللہ, رات کے 12 بجے. ادھر ہمارے ہاں رات کے تو دور کی بات ہے, دن کے 12 بجے بھی آئے تو ہمارے منہ پر 12 بج جاتے ہیں. مرشد حق وہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ہو. آپ نے اپنی اہل بیت کو اٹھایا اور بچیوں کو اٹھایا. پیر جماعت علی شاہ صاحب سید, آپ نے اپنے اہل بیت کو اٹھایا اور بیویوں نے, پاک بیویوں نے کھانا پکایا بسم اللہ پڑھ کر. آپ کھانا لے کر خود, یہ ہے مرشد حق, کھانا لے کر خود دام کہنے لگے حضور ہم جو ہیں, فرمایا میرے مہمان ہیں. کیا کہنے, میرے مہمان ہیں. ایک وفد آیا تھا حضور کی بارگاہ کے اندر, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفد جو مہمان تھے ان کو خود سالن لا رہے تھے, خود روٹی پیش کر رہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اسی کس واسطے غلام, فرمایا تمہیں خبر نہیں یہ میرے مہمان ہیں, یہ میرے مہمان ہیں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں اٹھا کر کھانا پیش فرما رہے ہیں. تو وہ جو مہمان میں سے ایک سید زادے تھے, انہوں نے کہا کہ حضور میں رات کو کھانا نہیں کھاتا, میری طبیعت خراب ہے, میں رات کو کھانا نہیں کھاتا, اس لیے مجھے 10 سال ہو گئے ہیں کہ میں رات کو کھانا نہیں کھاتا اس معدے کی بیماری کی وجہ سے. آپ نے فرمایا تیرا معمول تو 10 سال سے ہے کہ تو رات کو کھانا نہیں کھاتا, مجھے 40 برس ہو گئے ہیں جب کوئی رات کو مہمان آتا ہے میں بغیر کھانے کے سونے نہیں دیتا. میں تیرے 10 سالوں کو دیکھوں یا اپنے 40 سالہ معمول کو دیکھوں. دوستوں نے کہا حضور کھا لو. قبلہ شاہ صاحب نے بیویوں کو اٹھایا ہے, سادات کو سید زادیوں کو اٹھایا ہے, بڑی برکت والا ہے, ذرا کھا لیں. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے وہ برکت والا شہزادیوں کا پکا ہوا کھانا جب کھایا, وہ 10 سال سے جو بیماری تھی وہ ساری کی ساری دور ہو گئی. کیا اللہ سبحان مرشد حق کی نشانی یہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ہو, کھانے والا نہ ہو بلکہ کھلانے والا ہو. سبحان اللہ. اور رات کو عبادت کے لیے جاگنے والا ہو. اور آخری 2 باتیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی 2 وصفیں پائی گئی. پوچھا کیا حضور وہ کون سے, فرمایا ہر ٹائم سخاوت کرنے والا ہو, ہر ٹائم سخاوت کرنے والا ہو, جس کی آیات مبارکہ میں اللہ بیان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فرمایا یہ اہل بیت کرام کا گھرانہ ایسا ہے, علی مرتضیٰ شیر خدا کا گھرانہ ایسا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ایسا ہے, 3 دن کے بھوکے ہوتے ہیں تو مسکین آ جاتا ہے کھانا اسی کو دے دیتے ہیں, اور جب کھانا کھلا دیتے ہیں تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور فرمایا پھر جوان مرد ہو اور شجاعت ہو. یہ 12 خوبیاں جب کسی پیر میں پائی جائیں وہ مرشد حق. بولیے کیا ہوتا ہے بھی, وہ مرشد حق ہوتا ہے. مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا. مرشد ارشد اور یرشد و ارشاد باب افعال کا
اور مرشد اسم فاعل کا صیغہ ہے. مرشد کا معنی ہوتا ہے اللہ کا راستہ دکھلانے والا. سبحان اللہ. کیا مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا راستہ دکھلانے والا. راہ بنا لیا ہے. سادہ سا ترجمہ ہے مرشد کا معنی رہنمائی کرنے والا، اللہ کا راستہ دکھانے والا. اور مرید بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے. اراد یرید ارادتن، مرید اسم فاعل کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا. سمجھ آ رہی؟ مرید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ارادہ کرنے والا. اور مرشد کا معنی ہوتا ہے اللہ دکھلانے والا، اللہ کی طرف پہنچانے والا، اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ دکھلانے والا. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو اس وقت اللہ بھی ملے گا، پیارے مصطفیٰ بھی مل جائیں گے. کافی ہو چکا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وہی آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مرشد حق کی پہچان نصیب فرمائے، مرشد حق کی اللہ تعالی طلب بھی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.